تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، KTV آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ قادیانی نیٹ ورک کی پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر جاری سازشیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جہاں قادیانی نیٹ ورک کے میڈیا مینجمنٹ سیلز پاکستان کے خلاف منظم انداز میں مبینہ طور پر بھارتی خفیہ ادارے را کی پشت پناہی میں چلنے والے میڈیا ادارے ANI کے اشتراک سے بڑے پیمانے پر ڈس انفارمیشن کمپینز چلا رہے ہیں، جن کا مقصد پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشی اور دیگر پابندیاں لگوانا بھی ہے۔ قادیانی نیٹ ورک بھارتی خفیہ ادارے را کی مبینہ پشت پناہی میں چلنے والے میڈیا ادارے ANI اور دیگر نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستان کو عالمی سطح پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کرنے کی منظم سازشوں میں بھی ملوث رہا ہے۔ ان بھارتی سازشوں کا انکشاف 2020 میں EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ انڈین کرونیکلز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر قادیانی جماعت کا پاکستان مخالف عالمی نیٹ ورک اسکاٹ لینڈ میں اسلام اور پاکستان مخالف سرگرمیوں میں نظر آ رہا ہے۔ اب سے کچھ دن قبل 25 مئی کو قادیانی نیٹ ورک نے اسکاٹ لینڈ کے ارکان پارلیمنٹ کے اشتراک سے اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ میں ایک پروگرام منعقد کیا، جس میں اسکاٹ لینڈ کے پارلیمانی ارکان سمیت قادیانی نیٹ ورک کے اہم رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب قادیانی نیٹ ورک کی پاکستان کے خلاف عالمی جاری ڈس انفارمیشن کمپینز کی بڑی مثال ہے۔ اس تقریب کا اصل مقصد پاکستان میں قادیانیوں کے خلاف موجود قوانین 298B اور C کا خاتمہ اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا ہے۔ اس تقریب میں قانون 298B اور C کے خلاف تقاریر کے علاوہ ایک ڈاکیومنٹری کی بھی نمائش کی گئی، جس میں پاکستان کو نہ صرف قادیانیوں بلکہ دیگر اقلیتوں کے حوالے سے بھی ایک غیر محفوظ ملک کے طور پر پیش کیا گیا، جو کہ اصل میں بھارتی خفیہ ادارے را کی جانب سے پھیلایا گیا بیانیہ ہے، جس میں قادیانی نیٹ ورک بطور سہولت کار کردار ادا کر رہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام مذہبی اقلیتیں پاکستان میں مکمل آزاد ہیں، جبکہ بھارتی حکومت کی انتہا پسند اور ہندوتوا پالیسیوں کی وجہ سے بھارت میں موجود اقلیتیں، جن میں مسلمان، سکھ، عیسائی ہی نہیں بلکہ نچلی ذات کے ہندو بھی بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والے جبر اور ظلم کا شکار ہیں۔ پاکستان اور اسلام دشمن قادیانی نیٹ ورک کی جانب سے کبھی بھی بھارتی حکومت کے مظالم کے خلاف کوئی ایک پریس کانفرنس، تقریب یا کوئی ایک بیان بھی سامنے نہیں آیا، اور یہ کبھی آئے گا بھی نہیں، کیونکہ شیطانی تکون کا یہ مورا یعنی قادیانی نیٹ ورک اصل میں ہنود اور یہود کا اہم اثاثہ ہے، اور اس قادیانی نیٹ ورک پر صہیونی تخریب کاروں نے بڑی تعداد میں سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ صرف اسلام یا پاکستان کے خلافی بیانات دیں گے، لیکن اسرائیل اور بھارت کی جانب سے فلسطینیوں اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر کوئی بیان نہیں دیں گے۔ قادیانی سہولت کاری کے تحت اسکاٹ لینڈ میں ہونے والی اس پاکستان مخالف تقریب میں جہاں قادیانی نیٹ ورک یورپ کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی، وہیں اس تقریب میں فرید احمد قادیانی نے بھی شرکت کی۔ فرید احمد قادیانی کا تعلق عالمی سطح پر چلنے والے پاکستان مخالف قادیانی نیٹ ورک سے ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے 2019 میں مبینہ بھارتی پشت پناہی میں چلنے والے میڈیا ادارے ANI کے ساتھ مل کر جنیوا میں پاکستان مخالف پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس کا اصل مقصد پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت کی جانب سے عالمی سطح پر جاری پاکستان مخالف پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کمپینز میں سہولت کاری تھا۔ EU ڈس انفارمیشن لیب کی 2020 میں جاری کی گئی رپورٹ انڈین کرونیکلز میں بھی یہ انکشاف کیا جا چکا ہے کہ بھارت مختلف جعلی، جھوٹی اور گمنام شناخت والی NGOز اور دیگر جعلی میڈیا پلیٹ فارمز کی آڑ میں پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کرنے میں بڑے پیمانے پر ملوث ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ بھارت نے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے نہ صرف ان جعلی شناخت والے اداروں کو استعمال کیا، بلکہ اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے بھارت نے بعض یورپی ارکان اسمبلی کو پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بھی استعمال کیا، اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پارلیمانی ارکان کے پارلیمانی گروپس بھی بنائے گئے، جنہوں نے اپنی تحریروں اور رپورٹس وغیرہ میں پاکستان کو اقلیتوں کے حوالے سے نہ صرف غیر محفوظ ملک قرار دیا بلکہ
ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض پارلیمانی گروپس نے تو پاکستان پر معاشی پابندیاں یا پاکستان کو ملنے والی عالمی معاشی امداد کو نہ صرف روکنے کی حمایت کی بلکہ اس معاشی امداد کو پاکستان میں موجود انتہائی اہم قوانین یعنی 295 سی 298 بی اور سی اور قادیانیوں کے خلاف بننے والے دیگر قوانین کو ختم کرنے کے ساتھ بھی مشروط کیا۔ 7 ستمبر 1974 کو اس وقت کی پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے تمام فرقوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور 1984 میں قادیانیوں کی اسلام دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے قانون 298 بی اور سی بنایا گیا۔ 1974 کی آئینی ترمیم اور 1984 میں بننے والے قوانین کے بعد سے ہی قادیانی نیٹ ورک اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر صرف ان قوانین کے خاتمے کے لیے پوری دنیا میں لابنگ نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کے خلاف دیگر سازشوں میں بھی مصروف رہا ہے۔ قادیانی نیٹ ورک پاکستان کے ممبرز نہ صرف آئین میں دی گئی اپنی حیثیت بطور غیر مسلم اقلیت کو تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ یہ قادیانی افراد اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں اور دیگر قوانین کی بھی اکثر اوقات دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں، جس سے پاکستان میں پائے جانے والے کروڑوں مسلمانوں کی نہ صرف دل آزاری ہوتی ہے بلکہ قادیانی نیٹ ورک کی مذہبی کتابوں میں موجود نفرت انگیز مواد کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی درپیش رہتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قادیانی نیٹ ورک کے ممبرز کو نہ صرف آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے بلکہ بھارتی سہولت کاری کرنے والے ان قادیانی ملک دشمن عناصر کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔ بھارت، اسرائیل اور دیگر پاکستان دشمن قوتوں کا قادیانی نیٹ ورک کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ دن بدن پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے اس جدید دور میں جہاں ہماری وزارت خارجہ کو جدید ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو درپیش دیگر عالمی چیلنجز سے نمٹنے کی اشد ضرورت ہے، وہاں اس اسلام اور پاکستان دشمن قادیانی نیٹ ورک کی سازشوں کے تدارک کے حوالے سے بھی مربوط حکمت عملی بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ KTV آفیشیل کے ساتھ حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔